السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آج کے اس ہفتہ واری کلاس میں میں اپنی بہنوں کا خیر مقدم کر رہا ہوں اور دیگر سامعین حضرات سے بھی پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ کلاس کو غور سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کئی ہفتے سے عورتوں کی فرمائش کے مطابق سورہ نور کی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر چل رہی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جائے گا۔ میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ بہت غور سے سنیں گے، ویسے ان آیات کی تفسیر کرنے میں مجھے بہت ہی محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ مخاطب عورتیں ہی ہیں اور زیادہ تر اس کے مسائل عورتوں ہی سے متعلق ہیں۔ اگر دیکھا جائے میری بہنوں تو برا نہ لگے، سماج کے اندر جو فحش کاریاں، بدکاریاں، زناکاریاں پائی جاتی ہیں یا رواج پا رہی ہیں، اس کے وجوہات اور اسباب میں سے اہم سبب اور اہم وجہ عورتوں کا مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے مطابق شرعی پردہ نہ کرنا، غیر محرموں سے شرعی پردہ نہ کرنا اور غیر محرموں سے انسانی تعلقات، ضروری تعلقات رکھنے میں بے احتیاطی کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ چنانچہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پابند کیا ہے، عورتوں کو خاص طور پر غیر محرموں کے سامنے بے پردہ نکلنے سے، زیب و زینت کو ظاہر کرنے سے، زیب و زینت کے جگہوں کو ظاہر کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر آپ لوگ پڑھ لیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے آیت نمبر 30، سورہ نور کی آیت نمبر 30 سمجھ میں آ گیا کلاس تو الحمدللہ، ورنہ گھر پہ جا کے بار بار پڑھیں گی، اور جو سمجھیں سنیں عمل کرنے کے لیے نہ بہنوں، عمل کریں گی۔ اس لیے عمل کریں گی تاکہ ہمارا ایمان اور عمل بھی پاک و صاف رہے، ہمارا سماج اور معاشرہ بھی
پاک و صاف رہے اور سلام غیر مسلموں سے بالکل جداگانہ ہمارا گھر ہو، ہمارا ماحول ہو، ہمارا کلچر ہو، ہماری ثقافت ہو اور ہمارا تہذیب و تمدن ہو جیسا کہ اسلام چاہتا ہے۔ اور عورتوں کو اور ان کے نگراں حضرات کو بھی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ عورتوں کے تعلق سے یا مردوں کے تعلق سے جو نگاہوں کی حفاظت یا پردہ کرنے یا کروانے کی جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس میں یقیناً خیر ہی خیر ہے، بھلائی اور بھلائی ہی ہے، خیر ہی ہے، بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ حکم ہے۔ اور اس خیر کا اندازہ وہی ماحول اور سماج کرتا ہے جس ماحول اور سماج یا جس گھرانے میں یا جن کے اندر اسلامی پردہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ سنیں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، آیت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 30 کے اندر فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ مردوں کو اور عام طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ مسلمان دو چیزوں کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آگے آ رہی، مسلمان مردوں سے کہو قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں سے کہو، مسلمان مردوں سے کہو، کیا کہو؟ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں، اپنی نظریں نیچی رکھیں، جھکائے رکھیں۔ مردوں کو بھی یہ حکم ہے اور عورتوں کو بھی یہ حکم ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ نگاہوں کو نیچی رکھیں، جھکائے رکھیں، مطلب ابھی میں بتاتا ہوں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنا اجازت گھر میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ بنا اجازت گھر میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہے اور اجازت ملنے کے بعد ہی کسی کے گھر میں داخل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نگاہوں کو، آنکھوں کو پست رکھنے اور بند رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ کیوں حکم دیا؟ تاکہ اجازت لینے والا بھی خاص طور پر اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے، اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے۔ جب گھر میں کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اجازت لینا واجب قرار دیا ہے، تو وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ اجازت ملنے کے بعد گھر میں کسی کے داخل ہو تو اپنی نگاہوں کو پست رکھو، نیچی رکھو۔ نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نگاہوں کے پست رکھنے کا مطلب مختصر جان لیں، یہ ہے کہ اپنی نگاہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں پر ڈالنے سے پرہیز کریں۔ مرد
کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے اور نہ اس کے جسم پر نگاہ ڈالے، ایسے ہی عورت بھی اپنی نگاہ کو پست رکھے، اجنبی مردوں پر بنا اشد اور اہم ضرورت کے نگاہ نہ ڈالے۔ ایک بات تو یہ ہے، مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر بناؤ سنگار کے جو اعضاء ہیں ان پر نگاہ نہ ڈالیں، یعنی ناجائز نگاہوں کا ناجائز استعمال سے بچیں، نگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچائیں، اسے چھپا کر رکھیں، اس پر کسی کی نگاہ قطعاً نہ پڑنے پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے پست رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک تو شرمگاہ کو چھپا کر رکھیں، کھول کر نہ چلیں، ظاہر نہ ہونے دیں۔ دوسری بات، شرمگاہ کا استعمال اسی جگہ کریں جس جگہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور جب مرد ہو یا عورت، جب شرمگاہ کا استعمال ان جگہوں پر کریں گے جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں تو زناکاری ہوگی، اور زناکار کی سزا جہنم ہے۔ زناکار کی سزا کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ خاص طور پر آگے آ رہی بات میں کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھیں، پست رکھیں، جھکائے رکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، یقیناً صفائی ستھرائی کے لیے، اخلاقی ایمانی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ بات ہمیشہ، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ یاد رکھنی چاہیے کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم چھپ کے چھپ کر کھلم کھلا جو کچھ ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ہے؟ خبردار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن مردوں کو دو حکم دیا، نگاہ پست رکھنے کا اور شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ اور جب مومن کا خطاب کیا جائے گا تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوں گی۔ لیکن اگلی آیت میں، آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا ہے، اگرچہ پہلی آیت میں وہ مخاطب ہیں، لیکن آیت سورہ نور کے آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنہ مسلمان عورتوں کو خاص طور پر تاکید کیا ہے، زور دیا ہے، حکم دیا ہے۔ سن رہی بہنیں؟ کیا حکم دیا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ ترجمہ پہلے سن لیں۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا۔ کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، جو سب سے بہتر کتاب ہے۔ کیا کہو مسلمان عورتوں سے؟ کیا کہو؟ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب اپنی نگاہیں نیچی رکھیں؟ غیر محرم کی طرف بنا اشد اور اہم ضرورت کے نہ دیکھیں، ٹکٹکی لگا کر کے۔ جب نگاہیں نیچے رکھنے کی بات ہے تو مسکرا کر بات کرنا، لچکدار آواز میں بات کرنا تو بدرجہ اولا حرام اور ناجائز ہے۔
ایک بات یہ کہ نگاہ کو نیچے رکھیں. نگاہ کو پہلے نگاہ ہی کو نیچے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آپ بہنیں بھی سمجھتی ہوں گی، جانتی ہوں گی کہ نگاہوں ہی سے، آنکھوں ہی سے زنا کی ابتدا، بدکاری کی شروعات، فحاشی کی شروعات ہوتی ہے نگاہ ہی سے. ہے بات یہ کہ نہیں میری بہنوں؟ نگاہ ہی سے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ چاہے مرد کی نگاہ ہو اور چاہے عورت کی، چاہے وہ کنکھیاں ماری جائیں یا پلکوں اور بھاؤں کے اشارے سے معاملہ ہو، نگاہ ہی شروعات ہوتی ہے زناکاری اور بدکاری کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پست رکھو، نیچے رکھو، غیر محرم کی طرف بنا اہم ضرورت کے، بنا اہم ضرورت کے مت آنکھ کھول کر کے دیکھو. راستہ جا رہی ہو، آمنے سامنے ہو رہا، ایک سائیڈ میں ہو کر کے نگاہ کو نیچے کر کے چلے جاؤ. اور یہاں ایک بات اور جان لے، جب نگاہ پر پردہ ہے تو پورے جسم پر کیا ہوگا بہنوں؟ پورے جسم پر کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے گھر کی چھت پر قمقمہ لگا دیں اور پورے گھر کی دیوار گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہو تو ہر گزرنے والے کی نگاہ اس قمقمے پر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ قمقمے پر پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ اس زیب و زینت اور ڈیکور پر پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اس لیے بات کو سمجھو. تو پہلا حکم ہے مومنہ، جو عورت اپنے آپ کو مومن یا مسلمان، کون؟ جو عورت اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اس سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عزت و آبرو میں فرق نہ آنے دیں. اپنی عزت و آبرو میں فرق نہ آنے دیں. عورتیں بھی اگرچہ پہلی والی آیت میں شامل تھیں نگاہ کے نیچے رکھنے اور شرمگاہ کے حفاظت کرنے میں، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کو مخاطب کر دیا کہ وہ خاص طور پر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت و آبرو میں فرق نہ آنے دیں. اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز شرم و حیا ہے، شرم و حیا ہے. اور ایک عورت شرم و حیا ایک ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی زینت ہے، سنگار ہے، بناؤ ہے، شرم اور حیا. اور یہ بھی بات جان لیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے دو چیزوں کی رکھوالی اور حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لوں گا. اور وہ ہے، ان میں سے ایک چیز ہے، ایک زبان ہے اور ایک چیز کیا ہے؟ شرمگاہ. ایک چیز ہے کیا ہے؟ شرمگاہ. یہ عورتوں کو سمجھنا چاہیے. اگر عورت کے آنکھ سے شرم و حیا ختم یا عزت و آبرو کے لوٹنے والے کی چاہت کو نہ سمجھ پائی عورت تو یقیناً اس کا کوئی مقام اور رتبہ اور کوئی عزت نہ دنیا میں ہوگی اور نہ آخرت میں. اس موقع پر ایک چیز اور میں بتا دوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہت احتیاط کر کے مجھے بولنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو فرشتے آئے اور آپ لیٹے ہوئے تھے. کہا چلو، کہا کہاں چلوں؟ کہا جہاں کہتا ہوں چلو. اللہ کے رسول چل دیے.
چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے بعض یا کچھ گناہ کی سزا پانے والوں کی سزا دیکھا. اللہ محفوظ رکھے میری بہنوں، سزا دیکھا. انہی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ دیکھا کہ دوزخ کی آگ جل رہی ہے، اور وہاں آگ، دوزخ کی آگ پر تانبے یا پیتل کا بڑا ہنڈا رکھا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آگ میں اگر تانبا یا پیتل تپایا جائے تو اور گرم ہو جائے گا، اور اس ہنڈیا کے اندر پانی ہے کھولتا ہوا. دوزخ کی آگ پر کھولتایا گیا پانی ہے، اور ایک ننگا مرد اور ایک ننگی عورت اس میں غوطہ کھا رہے ہیں اس تانبے کے ہنڈی میں. مرد بھی ننگا ہے، ایک دم ننگا، عورت بھی ننگی ہے. دیکھتے ہی دیکھنے میں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور دوزخ کی آگ پر، اور جب پانی اوپر آتا ہے اور یہ دونوں اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ گرم پانی نیچے بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے، اے جبریل امین، مجھے بتائیے یہ کن لوگوں کی سزا ہے؟ یہ دونوں مرد اور عورت، صرف مرد اور عورت جہنم کی آگ پر تپائے ہوئے تانبے کے پیتل کے برتن میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈبکی لے رہے ہیں، غوطہ لے رہے ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا یہ دونوں وہ ہیں جو دنیا کے اندر بدکاری کے ذریعہ، زناکاری کے ذریعہ ایک دوسرے کے لیے ننگے ہو جایا کرتے تھے. ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جاتے تھے؟ ننگے ہو جایا کرتے تھے. ایک دوسرے کے لیے اپنی شرمگاہیں کھولا کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَحْفَظْنَا فُرُوجَهُنَّ، اور مومن مسلمان عورتوں کو کہو کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دو مطلب، ایک تو اس کا پردہ رکھیں، ایک تو پردہ رکھیں، اس کو کھول کے نہ گھومیں، ننگا نہ گھومیں، اور ایک اس شرمگاہ کا استعمال اسی جگہ کریں جہاں استعمال کرنا جائز ہے. یہاں ایک بات اور لگے ہاتھ جان لیجئے، عورت اجنبی مردوں کے سامنے مکمل پردہ ہے. اگر اجنبی مرد ہے عورت کے سامنے، جیسے آپ لوگ ہیں میرے سامنے، مثال دے رہا ہوں، آپ کے سر کے بال کے آخری حصے سے لے کر انگوٹھے تک مکمل پردہ ہے. اجنبی میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، غیر محرم ہوں، میرے سامنے مکمل پردہ، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے حضرت جی ہو، چاہے فلاں ہو یا دھماک ہو. یہ نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں پاک صاف ہوں. ٹھیک ہے آپ پاک صاف ہو سکتا ہے میرے من میں کوئی کمزوری ہو، ٹھیک ہے آپ بھی پاک صاف نیت کی ہو بہنوں، اور میں بھی پاک صاف کی نیت کا ہوں، مان لیا جائے دونوں پاک صاف ذہن و دماغ کے ہیں. لیکن اللہ کا حکم بھی تو کوئی چیز ہے. بات سمجھ میں آ رہی بہنوں کی نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے حفاظت کرنے کے. تو اجنبی مرد کے سامنے پوری عورت مکمل طور پر پردہ کرنے کا، غیر محرم کے سامنے کچھ چیزوں کو کھول سکتی، وہ آگے آ رہی ہے. تو شرمگاہ کی حفاظت کرو. اللہ تعالی ہماری بچیوں مسلمان عورتوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل پردہ کرنے کی توفیق. آج ماحول کیسا ہے؟ چہرہ کھول کے عورتیں نکلتی، یہ بھی جان لو. عورت چہرہ کب کھول سکتی ہے؟ اگر عورت کے اندر شادی کرنے کا جذبہ اور تمنا یا احساس پایا جاتا ہے، یا اگر اس کو کوئی دیکھے تو من اس کا بھٹک سکتا ہے، تو عورت پردہ کرے گی. اس عورت کو چہرہ ڈھکانا ہے، بدن ڈھکنا ہے، مکمل پردہ کرے گی. اگر اس عورت میں کوئی اجنبی
دیکھے تو من پھسل سکتا ہے، من پھسل سکتا ہے، غلط تمنا آ سکتی ہے، غلط آرزو اور خواہش آ سکتی ہے، تو وہ عورت پردہ کرے گی، نقاب لگائے گی۔ اب نقاب جب بات آئے گی تو نقاب بتلاؤں گا کہ نقاب کسے کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ یہ نہ سوچو، توبہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہم بچپن سے نہیں لگائے تو کب۔ بھائی بچپن میں تو آپ کے اوپر پردہ تھا ہی نہیں کہ آپ بالغ نہیں تھی، بالغ ہونے کے بعد پردہ ہوا۔ اگر بگڑے سماج اور ماحول میں رہے تو بگاڑ کو چھوڑنا چاہیے، اچھائی کو قبول کرنا چاہیے۔ تو مسلمان عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ کتنا بہترین لفظ ہے، اپنی عزت میں فرق نہ آنے دیں۔ کوئی بھی سمجھدار، ہوشیار، عقل مند، شریف عورت یہ نہیں پسند کرے گی کہ اس کی عزت میں فرق آئے۔ ساتھ ہی ساتھ دونوں آیتوں میں عورتوں کے گارجینوں کو بھی لگے ہاتھ حکم ہے، لگے ہاتھ حکم ہے کہ عورتوں کے گارجین جو بھی ذمہ دار ہیں، باپ، بھائی، سسر یا جو بھی ہیں، چچا بھتیجا، سب عورتوں کو پابند رکھیں، خود پابند رہیں اور عورتوں کو پابند رکھیں۔ کیا کوئی باعزت، غیرت مند، جنت چاہنے والا اپنی بیوی اور بچوں کا خیر خواہ مرد یہ پسند کرے گا کہ میری بیوی پر یا میری بچی پر یا میری بہو پر اجنبی چور، ڈاکو، بدماش، خائن نگاہ پڑے؟ قطعاً نہیں۔ تو یہ خیال رکھیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو اور آگے نگاہ انتی رکھیں، اپنی عزت آبرو میں فرق نہ آنے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، اوپن نہ کریں، نہ بناؤ سنگار کو اور نہ ان جگہوں کو جن جگہوں پر بناؤ اور سنگار کیا جاتا ہے۔ بات کو سمجھیے گا بیٹا، اللہ کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ، ظاہر نہ کریں، اوپن نہ کریں، زینتہن، اپنی زیب و زینت کو، اور زیب و زینت سے مراد بناؤ سنگار کی جو چیزیں وہ تو ہیں ہی، ان جگہوں کو بھی ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو مجبوری میں ظاہر ہو جائے، ظاہر نہ کریں، سوائے اس کے جو ظاہر ہے، سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ یہاں تھوڑا سا رک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں، زینت سے کا مطلب کیا ہے، زیب و زینت کا مطلب کیا ہے؟ وہ لباس اور وہ زیور ہے جو عورتیں اپنی خوبصورتی، حسن و جمال میں نمایاں نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔ زیب و زینت کا مطلب کیا ہے؟ سن لو سب لوگ، میری بات نہیں ہے، رب کا فرمان ہے، اس کا مطلب بتا رہا ہوں۔ وہ لباس، وہ زیور ہے جو عورتیں اپنی خوبصورتی میں اور زیادہ نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے شوہر کے لیے کی گئی ہے۔ اب بڑا مسئلہ آ گیا، کیسے بولوں، کیا بولوں، کس سے بولوں؟ عورتوں کو بناؤ سنگار، کاجل، مہندی، سرما، کریم پاؤڈر، لالی لپسٹک، زیور، اچھے کپڑے، چمک دمک والا پہننے، کس کے سامنے پہننے کی اجازت دی گئی ہے؟ ہاں زور سے بولو۔
آج اقرار تو کرو، صرف اور صرف اکیلا ایک شخص ہے جس کے لیے بناؤ کریں گی عورتیں، سنگار کریں گی، لالی لگائیں گی، لپسٹک لگائیں گی، کاجل لگائیں گی، سرما لگائیں گی، انگوٹھیاں پہنیں گی، ہار پہنیں گی، پازیب پہنیں گی، بالیاں پہنیں گی، کنگن پہنیں گی، کان میں جھمکا پہنیں گی، اور کریم لگائیں گی، پاؤڈر لگائیں گی، چمک دمک والا کپڑا پہنیں گی، عطر لگائیں گی، خوشبو لگائیں گی، وہ ایک ہی ہے جس نے تمہاری شادی ہوئی ہے، جو شرعاً شوہر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پہنیں گے، کسی کے لیے یہ نہیں پہنیں گے، شوہر ہی کا یہ حق ہے۔ اور کوئی بھی غیرت مند مومن اور مسلمان شوہر اپنے حق میں شریک و ساجیدار نہیں۔ ایسے مرد بھی ہے، لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو، مرد بھی بناؤ سنگار ٹیپ ٹاپ کرے گا تو اپنی بیوی کے لیے کرے گا۔ ہر سماج میں جاتا ہے، صفائی ستھرائی جو مردوں کے لیے خاص ہے وہ الگ بات ہے۔ میں کھل کے کہوں، کوئی بھی اندر کا کپڑا یا باہر کا کپڑا شوہر کے لیے پہنا جائے گا اگر شوہر پسند کرتا ہے۔ لیکن گھر سے نکلیں گی، جانا پارٹی میں، تو صابن سے منہ دھلیں گی بہنیں کہ نہیں؟ دھلیں گی کہ نہیں دھلیں گی؟ بولو بھائی۔ اور شوہر کے سامنے جب صبح اٹھتی ہوں وضو کرنے کے لیے تو صابن سے منہ دھلتی ہیں؟ ہاں؟ اب گالی مجھے نہ دینا، گالی نہ دینا۔ وہاں جانا ہو بازار نخاس سے کہیں بھی تو تھوڑا سا کچھ کر لیا جاتا ہے نا۔ اور گھر میں جو کما کے لایا ہے، جس کی کمائی ہے اس کے سامنے ہے، برا نہ لگے۔ عورتوں کے محفل میں ہے تو دوسری بات ہے، تو شوہر کے سامنے ہی ٹیپ ٹاپ زیب و زینت کے ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ باقی ہر جگہ منع، عورت کے لیے منع ہے۔ تو جسم، جب زیب و زینت منع ہے تو جسم کا ننگا رکھنا، جب لالی لپسٹک ظاہر کرنا منع ہے، کنگن چوڑی مہندی ظاہر کرنا منع ہے، تو جسم کو ننگے رکھنا، گلا کھولے رکھنا، گال کھولے رکھنا، یہ کیسے جائز اور ظاہر ہو سکتا ہے؟ زیب و زینت۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ زیب و زینت اور جسم کا حصہ جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑانا ہے یا لیتے وقت ہتھیلیاں کھل گئیں۔ یہاں ایک بات خلاصہ طور پر جان لیجئے کہ ایک عورت اجنبی مرد کے سامنے اپنی ہتھیلیاں کھول سکتی ہے، ڈاکٹر کے علاوہ۔ مہندی دکھا سکتی ہے، انگوٹھی دکھا سکتی ہے، سرما دکھا سکتی ہے، احتیاط کرے گی۔ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ احتیاط کرے گی، دستانہ پہن کے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے کہ اجنبیوں کے سامنے عورت اپنے بناؤ سنگار زیب و زینت کو بالکل چھپا کے رکھے گی۔ ہاں، وہ لوگ جو غیر محرم ہیں، جو محرم ہیں، جیسے چچا ہے، دادا ہے، بیٹا ہے، ان کے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی اپنا بناؤ سنگار یا بناؤ سنگار کی جگہوں کو نہ ظاہر کریں، نہ اوپن کریں، نہ کھولیں۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ یہ بھی ایک بات بہت غور سے سنیے گا۔
اور اپنے گریبانوں پر، گریبان گلے پر، گریبان سے مراد گلے پر، گلا سے مراد گلا بھی ہے، سینہ بھی ہے، سینہ بھی ہے، گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. کیا کریں؟ گریبانوں پر یعنی گردنوں پر، سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں. اب کیا کیا جائے؟ اوڑھنی تو مردوں کی طرح رومال ہو گیا ہے، نقاب کا ہو یا غیر نقاب کا ہو. آپ دیکھیے سماج کیسا بگڑا جا رہا ہے. اوڑھنیاں حکم ہے، قرآن کا حکم ہے بھائی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے گریبانوں پر، گردنوں پر، سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے قطعاً ظاہر نہ کریں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر ہاں کس کے سامنے؟ اپنے بناؤ سنگار یا بناؤ سنگار کے جگہ کو ظاہر کر سکتی ہے، اللہ تعالی نے بتلا دیا. جیسے ہتھیلی ہے، انگوٹھی ہے، مہندی ہے، گلا ہے، ہاں چہرہ ہے. کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہر کے لیے. شوہر کے لیے ہر بناؤ، ہر سنگار، ہر ٹیپ ٹاپ جس کا کرنا اسلام میں جائز ہے، روا ہے، شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے. بلکہ برا نہ لگے، شوہر کے سامنے پورا بدن کھول سکتی ہے عورت. اگر شوہر پسند کرتا ہے کہ میری بیوی کھل کے کہتا ہوں، میرے ساتھ میری چادر میں، میرے راہ میں ننگے، بالکل ننگے لیٹے، تو عورت کو ننگے لیٹنا پڑے گا. اگر شوہر پسند کرتا ہے یا اس کا اشارہ ہے یا اس کا من ہے، ننگے لیٹنا پڑے گا. اگر اس روم کے اندر کوئی بڑا لڑکا نہیں جا رہا ہے، ساس نہیں، سسر نہیں جا رہا، یا اور کوئی محرم نہیں جا رہا ہے، میاں اور بیوی کے درمیان کوئی پردہ ہے ہی نہیں. آج کل جو عورتیں زبردستی شوہر کے سامنے بناوٹی شرم کرتی ہیں، وہ گستاخی کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سوائے اپنے شوہر کے. او آبائہن، یا اپنے والد کے. اپنے والد کے سامنے چہرہ عورت کھولے گی، ہتھیلی کھولے گی، ہاں مہندی لگائے کوئی بات نہیں، کاجل لگائے کوئی بات نہیں. اور والد سے مراد والد، دادا، نانا سب آ جائیں گے. یا اپنے خسر کے سسر سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے. کوئی پردہ کا مطلب کن چیزوں کا پردہ؟ چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے، پاؤں کے قدم کا پردہ نہیں ہے، آنکھ کا پردہ نہیں، باقی جسم کا پردہ ہے. سسر، ہاں اگر سسر بگڑا ہوا ہے، منچلا ہے، بگڑا ہے، بگڑے چال کا ہے، بگڑے کیریکٹر کا ہے، چور نگاہ والا ہے، تو اس سے بھی بہو پردہ کرے گی. تو والد سے پردہ نہیں ہے، دادا سے پردہ نہیں ہے، پردادا سے پردہ نہیں ہے، سسر کے باپ سے، اور اسی طرح اوپر تک کوئی پردہ نہیں. اور اپنے لڑکوں کے سامنے بھی عورت اپنا چہرہ کھولے گی، اپنی ہتھیلی کھولے گی، مہندی، کاجل، سرما کھول سکتی ہے. لڑکوں کے سامنے بھی، لڑکے، پوتے، پڑ پوتے، لکڑ پوتے، چکر پوتے، سب کے سامنے. یا اپنے خاوند کے شوہر کے،
اپنے شوہر کے لڑکوں کے، شوہر کے لڑکے تو اب عورت ہی کے لڑکے ہوئے نا، یعنی وہ عورت شادی شدہ تھی اور دوسرے شوہر سے اس کے لڑکے ہوئے ہیں، اس کے لڑکے ہوئے ہیں، تو وہ بھی شوہر کے لڑکے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے پردہ نہیں، پردہ مطلب چہرے کا پردہ، بناؤ سنگار کا پردہ، زیب و زینت کا پردہ بھائیوں سے بھی نہیں ہے، بھائی اس کے لڑکے اور بھتیجوں سے بھی نہیں ہے، اور اپنے بھانجوں سے نیچے سے، بھانجوں کے لڑکے، بھانجوں ان کے لڑکے، بھتیجوں کے لڑکے، ان سب سے بناؤ سنگار کے ولا یبدین زینتہن میں نہیں ہے، اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ اور کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے؟ او الطفل الذی لم یظہر علی عورات النساء، یا اپنے موئل جول اور وہ بچے، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جو عورتوں کے شرمگاہ کے بارے میں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسے ہمارا احمد ہے، ہمارا سعود ہے، ہمارا محمد ہے، چھوٹے بچے جن کو عورتوں کے بناؤ سنگار ٹیپ ٹاپ کے بارے میں کوئی جانکاری اور گیان ہے ہی نہیں، ہاں یہ ہے۔ اور ایک بات اور جان لیجئے، وقت ختم ہوا، لم يحضروا علی عورات النساء، اچھا اور ایک بات اور جان لیجئے، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن۔ ایسے ایک بات اور جان لیجئے، اوپر گزر چکا ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، غیر مسلم عورتوں سے بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ بناؤ سنگار یا بناؤ سنگار کی جگہوں کا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ مسلمان عورتوں سے بناؤ سنگار یا بناؤ سنگار کی جگہوں کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم نے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی کے بناؤ سنگار یا کسی عورت کو دیکھو تو اس کے بناؤ سنگار کا نقشہ یا اس کے بدن کے ڈھانچے کا نقشہ اپنے شوہر کے پاس نہ بیان کرنا چاہیے۔ اور عورتوں میں یہ بھی کمی ہے، فلانی کی بیوی ہے، ناک ایسی ہے، آنکھ ایسی ہے، گال ایسا ہے، بڑے خوبصورت ہے، بڑی کالی ہیں، بڑی موٹی ہیں، غلط بات ہے۔ اگر سوال پوچھے بھی تو نہیں بتاؤں گی، لیکن غیر مسلم عورتیں اسلام کا پابند ہے، وہ جانتے نہیں اس تعلیم کو، تو ان سے بھی پردہ ہے، سوائے وہ عورتیں جو گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں یا غلام اور لونڈی کا وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور ٹھمک مار کر کے نہ چلائیں۔ ایک دم سمجھنے والا ترجمہ کیا، اپنے پیروں کو مار کر ٹک بجا کر نہ چلیں تاکہ ان کے پوشیدہ زیورات کی آواز آوائے۔ پائل پہنے ہیں یا کوئی زیور پہنے ہیں تو وہ کیا کرے، اس کی آواز آئے ٹھمک کی، وہ پیر پٹک کے نہ چلائے۔ اسی سے علماء نے یہ بھی دلیل پکڑی ہے کہ وہ اونچی ہل کی جو سینڈلیں ہوتی ہیں، اونچی ہل کی یا نیچی ہل کی، جس کو پہن کر چلنے سے ٹک کھٹ کی آواز آئے، پہننا حرام اور ناجائز، پہن کر نکلنا باہر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے آواز آتی ہے، کمزور ایمان والوں کے دلوں میں کمزوریاں آ سکتی ہیں، آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ اپنے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا۔ اگر آیت کریمہ کا حکم جاننے سے پہلے اگر کسی سے بے پردگی ہوئی یا کوئی شرمگاہ کے حفاظت نہ ہو سکی یا کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ
کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور توبہ ہی سے معاف ہوگا۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کو بالکل خاموشی سے اللہ تعالیٰ کے درمیان ہاتھ پھیلائے اور توبہ کرے۔ ذرا آیت میں کچھ میں نے مختصر کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، اس کو پھر سے پڑھ لیں گے۔ تو یہ کہ محرم ہمارے کون ہے، کس کے سامنے بے پردہ ہونا ہے اور کس کے سامنے بے پردہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بچیوں عورتوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اور ہر مسلمان یا غیر مسلم عورتوں کے اوپر گندی نگاہ یا بلا ضرورت نگاہ ڈالنے سے منع فرمائے، ہماری نگاہوں کی حفاظت کرے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، وہ تفصیل کے ساتھ میں نے نہیں پڑھایا تاکہ وقت ختم ہو گیا، آپ لوگ اکتا نہ جائیں۔ جزاک اللہ۔